السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے آپ پر غور و فکر کرے کہ میری روزمرہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ مجھے اللہ تعالی جل شانہ نے جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا مقصد کیا تھا، اور میرے یہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کس مصروفیات میں صرف ہوتے ہیں، صرف اتنا ہی غور کر لے تو میرے دوستو بھائی، انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صبح شام اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی مقدس کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر وہ کہیں اور کھویا رہتا ہے، اس کی مصروفیات کا محور کوئی اور ہے، تو پھر اسے فکر کرنا چاہیے کہ میں جس سمت میں جا رہا ہوں، وہ سمت کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ناکامی کی طرف مجھے لے جا رہی ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ جب میں کسی پر خوش ہوتا ہوں تو میں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں، اسے اس بات کی سوجھ بوجھ ہونے لگتی ہے کہ میری مقصد تخلیق کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ سوالات ہیں جن کا اسے جواب تلاش کرنا اور پھر جواب تلاش کر کے ان پر عمل کرنا، یہ اصل سمت تھی۔ عبادت الہی، عبادت خداوندی کی صحیح تعلیم کے لیے جو اصل سرچشمہ ہے وہ ہے قرآن مقدس، اللہ تعالیٰ کا کلام، جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس کا بھیجا ہوا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم، یہ ہے اللہ کی پہچان کے لیے بہترین ذریعہ۔ جو ان ذریعوں کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ تلاش کرتا ہے، میرے دوستو بھائیو، وہ ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے، وہ گمراہ تو ہو جائے گا، تباہی و بربادی تو اس کے آنگن میں ہوگی، لیکن کامیابی جو ہے وہ بھول جائے۔ اگر اس نے اس دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید بہترین ذریعہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، قرآن سے محبت پیدا کرے، اور قرآن جو کہتا ہے اسے اپنائے، اور
اللہ تعالی جل شانہ کے پیارے محبوب کی تعلیم کو اپنے سینے سے لگائے، یہی ذریعہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا۔ تو اگر اللہ کی محبت حاصل نہ کر پایا انسان اپنی زندگی میں تو اس نے کیا پایا؟ کچھ نہیں، نقصان ہی نقصان کیا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر جتنے بھی میرے دوستوں بھائیوں رشتے موجود ہیں، وہ اگر رشتہ آپ کو اللہ تعالی جل شانہ کی پہچان کرواتا ہے، وہ رشتہ آپ کو دعوت دین دیتا ہے، تو اصل رشتہ وہی ہے۔ اور جو رشتہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے اپنی طرف وہ آپ کو کھینچتا ہے، وہ رشتہ اصل میں وہ دھوکہ ہے، وہ رشتہ وہ پائیدار نہیں ہے، وہ رشتہ حقیقت میں آپ کی تباہی و بربادی کا سما ہے۔ رشتہ وہی ہے جو آپ کو اللہ کی محبت کی طرف، جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ بنے، تو وہ رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ حقیقت میں دھوکہ ہے، فریب ہے۔ میرے دوستو بھائی، آج مجھے صرف ایک ہی بات، جس بات پہ زور دینا تھا، وہ ہے وہ رشتہ جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ بنے، وہ رشتہ نہیں، وہ حقیقت میں عذاب الہی ہے، وہ عذاب ہے۔ وہ رشتہ جس سے اللہ کی طرف آپ بڑھتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کی طرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ رشتہ بھی آپ کے ساتھ قدم بقدم چلتا ہے، تو سمجھیں کہ اصل میں وہی رشتہ ہے، وہ پائیدار رشتہ ہے، جو رشتہ دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی آپ کی کامیابی کا سبب بنے گا۔ اصل رشتہ یہی ہے۔ رشتوں کی پہچان میرے دوستو بھائیوں، قرآن مقدس اور رسول کے فرمان سے بہتر کوئی اور چیز آپ کو نہیں دے سکتی۔ جو ان رشتوں، جو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کے راستے میں رکاوٹ آئے، وہ رشتہ حقیقت میں شیطانی وسوسہ ہے، وہ شیطانی عمل ہے۔ یہ آج جو قوم الیکشن کے نام پر اس تحریک اپنی گھروں کے اندر، اپنے کارخانوں میں، اپنی جگہ پر جو بحث و تکرار کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی تکرار میں کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے، آپ کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ سب لوگ آپ کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے قریب ہو جائیں جو لوگ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، خود بھی اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی محبت پیدا کر لو، اس کے پیارے محبوب کی محبت پیدا کر لو۔ میرے دوستو بھائیو، اصل آپ کے دوست وہی لوگ ہیں، آپ کے ہمدرد وہی لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے آپ اپنا رشتہ مضبوط کریں، وہ خواہ کوئی بھی ہے، وہ خواہ کسی ذات سے بھی تعلق رکھتا ہے، حقیقت میں وہ انسان ہے۔ ورنہ جو انسان اللہ کی محبت
اور آپ اس کے پیارے محبوب کے راستے میں رکاوٹ بنے، وہ حقیقت میں شیطان ہے، وہ انسانی شکل میں درندہ ہے، وحشی ہے، اور وہ شیطان کا دوست ہے۔ میرے دوستو بھائیو، ہمیں زندگی کے اندر اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے شب و روز صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کے صبح تک کس طرح ہم گزارتے ہیں۔ ہماری گزرو اوقات کے جو اسباب ہیں، وسائل، ذریعہ آمدن ہے، آیا وہ بھی حلال ہے؟ اگر اس کے اندر گڑبڑ ہے تو میرے دوستو بھائیو وہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ ہر وہ چیز جو احکام خداوندی کے خلاف ہو وہ آپ کی دشمن ہے، اس سے بچیے، اس سے دور رہیے۔ اپنی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے کا، کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ آپ کی تعلیم پر جو بھی زندگی کے اندر کرنے لگے، یہ ضرور غور کریں، فکر کریں کہ یہ بات میرے اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا عمل تھا تو میرے دوستو بھائیو اس پہ عمل کیجئے، اگر عمل نہیں تھا تو اس سے اجتناب کیجئے، بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، شیطان کا دوست نہ بنیے۔ میری جہاں بھی میں بات کرتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا، میرے دوستو بھائیو دوستوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے، یہی میری بات ہوتی ہے کہ اللہ کی مودت، اللہ کی محبت، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے متعلق آپ کوشش کریں، اور اس کوشش کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، دین سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے چاہنے والوں سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی نہ مانیں گے، آپ اللہ کے محبوب کی نہیں مانیں گے، تو پھر میرے دوستو بھائیو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، آپ شیطان کے نرغے میں آ جائیں گے، شیطان آپ کو اپنے نرغے میں لے لے گا، اور جب وہ اپنے نرغے میں لے لے گا تو پھر آپ اس کی مان کر چلیں گے تو پھر اللہ والے نہیں بلکہ شیطان والے بن جائیں گے، اور آپ کے سامنے اکثریت دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ میرے دوستو بھائیو شیطانی ٹولے ہیں، شیطانی گروہ ہیں، شیطانی لشکر ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ مختلف روپوں کے اندر آپ کو لوٹ رہے ہیں، آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی لوٹ رہے ہیں، آپ کی دولت بھی لوٹ رہے ہیں، نہ یہ آپ کسی لحاظ سے بھی آپ کے ہمدرد نہیں ہیں۔ بن کر ہمدردی آپ پر حملہ آور ہوں گے، ہمدرد بن کر آپ کے قریب ہوں گے، لیکن حقیقت میں میرے دوستو بھائیو کسوٹی جو آپ کے پاس ہے وہ قرآن ہے اور رسول کا فرمان ہے۔ اس کسوٹی پر جو پورا اترے وہ سمجھو آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا وفادار ہے، آپ کا بہترین دوست ہے، ساتھی ہے، بہترین رشتہ ہے اس کے ساتھ آپ کا، وہ رشتہ ایمان کا، وہ بھی مومن، آپ بھی مومن۔ تو اگر وہ
اللہ کی طرف جانے والے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر سمجھیے وہ بھی شیطان والا ہے اور آپ کو بھی شیطان والا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ والا بننے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین جن کی شفاعت، جن کے ہاتھوں سے، جن کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے کی ہم خواہش رکھتے ہیں، ہم خواہش پالتے ہیں، وہ پر نور ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو سینے سے لگانے سے میرے دوستو بھائیوں، یہ خواہشات آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو، یہ چیزیں آپ کو اسی صورت میں ملیں گی کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ آپ اپنی زندگی کا محور بنائیں گے۔ اگر یہ محور نہیں ہے تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے، پھر وہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ ایک دن جب یہ روح اس جسم سے نکلے گی تو پھر میرے دوستو بھائیوں کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، وہاں صرف اور صرف آپ کے اپنے کیا ہوا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ عمل آپ کے کام آئیں گے، وہی ٹھنڈی ہوا، وہی سہولتیں، وہی راحت آپ کو تبھی میسر ہوگی اس قبر کے اندر، اس عالم برزخ میں، کہ اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق آپ کی زندگی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہماری جو خطائیں ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے دوست احباب جو دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں اللہ انہیں پورا کا پورا دین کے اندر داخل فرما دے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔